جب آپ کسی ملٹری انسٹالیشن کو اور کسی ایسی جگہ کو جو ملٹری کے انڈر آتی ہے اس پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ نیچرلی وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے, اور آرمی ایکٹ کے تحت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایک لیگل پروسیس ہے, یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں, جس ایکٹ آف پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہوتے ہیں. اس میں تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی فیئر ٹرائل, یعنی جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا. پاکستان فوجی عدالتوں کے معاملے پر بیرونی دباؤ قبول نہیں کرے گا. فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں ہی چلایا جاتا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنے دور میں فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کرتے تھے. سابقہ دور میں بھی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو چکا. فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل اور وکیل کا حق دیا جاتا ہے. فیملی سے ملاقات کا حق اور ریکارڈ تک رسائی ہوتی ہے. ہمیشہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کی. تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس پر سیاست کرنے کی کوشش کی. بانی پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل کا پورا موقع دیا جا رہا ہے. ملٹری کورٹس میں سزائیں ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر سنائی گئیں. ملٹری کورٹس میں ملزم کی موجودگی کے بغیر ٹرائل نہیں ہو سکتا. 9 مئی کے مجرمان کو قرار واقعی سزا ملے گی. 4 اسلامی ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی مشترکہ صدارت میں SIFC اجلاس کے منٹس جاری. سعودی عرب مائننگ اور ونڈ انڈسٹری, پیٹرولیم, توانائی, نجکاری, مواصلات, IT, ماحولیات, فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا. متحدہ عرب امارات مائننگ, نجکاری, مواصلات اور لاجسٹک, پورٹ آپریشن, میری ٹائم, ایئرپورٹس, کسٹم میں سرمایہ کاری کرے گا. آذربائیجان مائننگ اور آئل اینڈ گیس میں سرمایہ کاری کرے گا. UAE, کویت, سعودی عرب, آذربائیجان, قطر کا 29 ارب روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ایئرپورٹس خریدنے میں بھی دلچسپی کا اظہار کر دیا. دنیا میں امن و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. کرسمس پر غزہ کے مظلوموں کو نہیں بھولنا چاہیے. فلسطین میں جنگ بندی اس وقت ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس تقریب سے خطاب. کہا فلسطین میں آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے. غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا. مسیحی برادری فلسطین میں قتل و غارت کا بازار روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. مسیحی برادری کی یہ خدمات ملک کے لیے بہت نمایاں ہیں. آج کا دن ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. ہمیں برداشت سے کام لینا ہوگا. سب مل کر عہد کریں کہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. آرمی چیف کی راولپنڈی کے سینٹ جوزف کیتھولک چرچ آمد. جنرل عاصم منیر نے کرسمس کی تقریب میں شرکت کی. مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. ملک کی ثقافتی, اقتصادی, سماجی ترقی میں مسیحی کمیونٹی کے نمایاں کردار کا اعتراف. تقریب سے خطاب جنرل عاصم منیر نے کہا مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی قوم کے لیے خدمات لائق تحسین اور قابل فخر ہے. کرسمس عالمی روایات, نیک جذبات اور سخاوت کا اظہار ہے. ISPR سے جاری بیان میں کہا گیا آرمی چیف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کیا. آرمی چیف نے کہا قائد اعظم کے آزادی, مساوات, مذہبی رواداری کی نظریات چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. علاقائی سالمیت کے تحفظ سے لے کر اندرونی استحکام کو فروغ دینے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. قائد کی دوراندیش قیادت, غیر متزلزل عزم نے پاکستان کی تعمیر کی راہ ہموار کی. پاکستان کو قائد کے تصور کردہ پرامن خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کے اپنے اجتماعی عزم کا اعادہ کریں اور تمام شہری اس کے لیے انتھک محنت کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنوری میں اقلیتی کارڈ لانچ کرنے کا اعلان. لاہور میں کرسمس کی تقریب میں شرکت. مسیحی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کیک کاٹا, تحائف تقسیم کیے. تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا پنجاب میں تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں. کوشش ہے اسکیموں میں تمام اقلیتیں بھی حصہ دار ہوں. مسیحی برادری کا بجٹ 200% بڑھایا. میرا بس چلے تو بجٹ 5000% بڑھا دوں. میرے ذہن اور دل میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں. مسیحی برادری کے ملک کے لیے بے پناہ خدمات ہیں. ریاست ماں کی طرح ہے تو وزیر اعلیٰ آپ کی ماں کی طرح ہے. کوشش ہے بہتر پنجاب بنا کر جاؤں. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قائد اعظم کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت. صدر زرداری نے کہا قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جس کو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے. پاکستان نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی. خوشحال اور انصاف پر مبنی قوم بننے کا سفر ابھی جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قائد کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز, سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا بابا قوم کو خراج عقیدت.
قائد کے رہنما اصول و ایمان، اتحاد اور تنظیم پر کاربند رہنے کا عزم۔ ISPR کے مطابق بابائے قوم نے انتھک کوششوں سے خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قائد اعظم جیسے سچے، ایماندار اور دیانتدار لیڈر ہی ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ ہمیں قومی مفاد میں ذاتی اختلافات کو پس پشت ڈال کر وطن عزیز کا سوچنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ اور بلاول بھٹو سمیت سینئر سیاستدانوں کا بھی بابائے قوم کو خراج تحسین۔ حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری سے ملاقات کے بعد آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق کر لیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ہمیں اپنے ملک کو بیرونی طاقتوں سے بچانا ہوگا، ہمارے شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مضبوط ہیں۔ صدر وزیر اعظم ملک کے معاشی حالات کو دن رات ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ملک کو معاشی طور پر مزید مضبوط بنائیں گے۔ سندھ میں منصوبوں کی تکمیل کے لیے 80 ارب وفاق نے ہمیں دیے۔ مراد علی شاہ کی فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ابراہیم حیدری میں اس لیے میں آپ کے توسط سے اس قائد اعظم کی مزار کے سائے تلے ایک بار پھر کہتا ہوں، کہوں گا کہ جب اگلی بار وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں۔ اچھا یہ عادت سے مجبور، میری عادت سے مجبور، اب میں آپ کو گناتا ہوں۔ کراچی میرا شہر ہے، ہم سب کا شہر ہے، میرا شہر ہے۔ جیسے پورے آپ تو صرف کراچی کو کہتے ہیں نا، آپ سندھ کے گورنر ہیں میرے بھائی۔ نہیں میں نے آپ نے کہا میرا شہر، میں نے کہا ہم سب کا شہر بالکل ہے، میں نے کہا میرا شہر ہمارا ہے۔ ابھی تو میں بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کراچی میرا شہر ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ میں میڈیا ٹاک کے دوران دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ گورنر کامران ریسوری نے مراد علی شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم سے کراچی کے لیے بھی فنڈ مانگے، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا یہ عادت سے مجبور ہیں، صرف کراچی، آپ تو پورے سندھ کے گورنر ہیں، کراچی میرا شہر ہے بھائی، ایک نہیں اربوں روپے کے کئی منصوبے مانگے ہیں۔ آپس میں دست و گریبہ ہونے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، مذاکرات کے ذریعے ہی تمام معاملات کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا تقریب سے خطاب، کہا تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو اللہ نے سب کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت دی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی میں شرکت کے لیے کل 12 بجے گھڑی خدا بخش کے لیے ٹرین روانہ ہوگی۔ حکومت کو راستہ اور اپوزیشن کو بولنے کا موقع دینا ہماری ترجیح ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بیان، کہا احتجاج کو تشدد میں تبدیل نہ کریں، پرامن طریقے سے مسائل حل کریں۔ 8 ماہ میں 12 اہم قوانین پاس کیے جن کے معاشرے پر دیر پا اثرات ہوں گے۔ اسمبلی کی طاقت عوام کی طاقت، ہم نے پارلیمنٹ کو بااختیار بنایا۔ جرائم اور کرپشن کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتے۔ ہماری سیاست الفاظ اور بات چیت کی اہمیت پر مبنی ہے، بات چیت ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر پروسیکیوشن مخالفت نہ کرے۔ جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور ماہر قانون سینیٹر کامران مرتضیٰ کی حکومت کو تجویز۔ اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی کے کیسز اسی صورت میں ختم ہوں گے کہ حکومت اپنے کیسز واپس لے لے۔ نواز شریف کے معاملے میں پٹیشن آتی تھی تو پروسیکیوشن کہتی تھی ہمیں ضمانت پر اعتراض نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے کے سوال پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا جیل جانا بڑی لیڈرشپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ پیغام کبھی نہیں آیا کہ بانی پی ٹی آئی مولانا سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم اپوزیشن کی ایک الگ پارٹی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کی باتیں پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے۔ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ عوام کے لیے ہیں یا پاکستان کے لیے ہیں؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان کا سوال۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا آج ہر پاکستانی پریشان ہے، ملک میں اتفاق ہوگا تو بیرونی مداخلت ہوگی، جب سیاستدان زمین فروخت کرنا چھوڑ دیں گے تو مسائل حل ہونا شروع ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسما بخاری کہتی ہیں اب پنجاب ہر شعبے میں چھلانگیں مارتا ہوا نظر آئے گا۔ ثقافت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ثقافتی تقریب کے انعقاد بڑی اہمیت کا حامل۔
थिएटर बंद होने से बहुत सारे आर्टिस्टों को नुकसान हुआ। रोना रुलाना, मार दो जला दो, आग लगा दो, सब आसान होता है। लोगों को हंसाने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। पंजाब में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा काम हो रहा है। छब्बीसवीं तरमीम के जरिए मिस्टर और मुल्ला सब ने मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान कहते हैं IPPs की 570 अरब की लूट खर्च कर दी जाए तो तालीम हर लेवल पर मुफ्त हो जाएगी। IPPs माफिया ने हम पर मुसल्लत होकर हमसे जीने का हक छीना है। हजारों अरब रुपए न बनने वाली बिजली के वसूल किए गए, जो सरासर जुल्म है। एक जबान में यकसा निसाब और गरीब और अमीर के बच्चे के लिए तालीम के यकसा मौके होने चाहिए। पार्लियामेंट में आने वाले 70% से ज्यादा लोग अरबपति हैं। मुल्क पर मुश्किल वक्त आए तो बैरून मुल्क चले जाते हैं। मुल्क के तुलो अर्ज में सर्दी के डेरे, मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, खून जमाती सर्दी में जियारत। कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी सर्द हवाओं के बायस ठंड बढ़ गई। महकमे मौसमियात की रवां सीजन में बारिश और बर्फबारी कम होने की पेशगोई। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सर्दी बढ़ने का इंदिया। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खिदमात NGO को मुंतकिल। सूबाई महकमा सेहत का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर सेहत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंतज़ामिया को एक और खत इरसाल कर दिया। कहा सूबे को इस प्रोग्राम को जारी रखने की इजाज़त दी जाए। महकमा सेहत ने मुफाहमती यादाश्त के तहत 2026 तक इस इक़दाम को चलाने का मुआहदा किया। कोई भी एक तरफा तब्दीलियाँ या सूबाई निगरानी को नज़रअंदाज करने से प्रोग्राम की कामयाबी को नुकसान पहुँचेगा। टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा की तहलील में मुबैना बेज़ाब्तियां। महकमे के 99 करोड़ 50 लाख रुपए की असासाजात की मुंतकली पर सवालात उठने लगे। 2016 से 2021 तक के सालाना अकाउंट्स तैयार नहीं किए गए। असासाजात और जिम्मेदारियों की मुंतकली बगैर किसी शफाफ मालियाती तखमीने के अमल में लाई गई। 30 जून 2020 तक 1 अरब रुपए की रकम बैंक बैलेंस में जाहिर की गई। हतमी अकाउंट्स की अदम मौजूदगी में रकम की मुंतकली मशकूक करार दी जाने लगी। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं इमन महबूब। एक ब्रेक, उसके बाद खबरनामे का बाकायदा आगाज होगा।